حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تیر اور کمان ہاتھ میں ہے، ابو جہل کا پتہ پوچھا کہاں ہے اس وقت، وہاں پر پہنچے ہیں اور گریبان سے پکڑ کے اس کو اٹھایا اور ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی اس کی، اور کمان جو ہے اس کے سر پر ماری۔ سارے مکے کو پتہ چل گیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تحقیق کی تو فرمایا کہ عمر نے آج اسلام قبول کر لیا، بس اب کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ دین آپ کا سچا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں۔ فرمایا یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں سچی نہیں ہے؟ آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ بالکل۔ تو پھر نماز یہاں پر کیوں چھپ چھپ کے؟ آج کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز ہوا کرے گی، اور جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے، میں کھڑا ہوں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ۔ کل بات یہاں تک ہوئی تھی کہ 6 نبوی یعنی کہ نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، اور قریش کا تشدد، ذہنی اور جسمانی ٹارچر اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا کہ اسی دوران 2 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور مسلمانوں کو ایک تقویت، ایک اسٹرینتھ فراہم ہوتی ہے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک جسے کہنا چاہیے کہ تسلی عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے دورانیے میں، یہ جو ابھی 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جس میں حضور کو نبوت مل چکی ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ حضور کے ساتھ معاندانہ یا دشمنی والا نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت رکھتے تھے، گو کے چچا تھے لیکن ہم عمر تھے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے۔ تو حضرت حمزہ کا جو دل تھا اور حضرت حمزہ کی جو فیلنگز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ سے نرم تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دشمنی پر بھی نہیں اترے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حمزہ خود بنی عبد المطلب میں تھے، یعنی کوئی دور پار کا رشتہ نہیں تھا، انتہائی قریبی رشتہ تھا۔ اس رشتے کی بھی لحاظ حضرت حمزہ کی آنکھوں میں تھا۔ اس وجہ سے حضرت حمزہ نے اس پورے دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دشمنی نہیں کی، البتہ اسلام قبول نہیں کیا۔ واقعہ ایک پیش آیا، حضرت حمزہ کو شکار کا شوق تھا، اور طاقتور آدمی تھے، جسمانی لحاظ سے بھی بڑے طاقتور تھے، بہادر بھی خوب تھے، جرری انسان تھے۔ ایک دن شکار پہ گئے ہوئے تھے تو ان کی عدم موجودگی میں ابو جہل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی بدتمیزی کی، یہاں تک بدتمیزی کی کہ راستے سے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارا، جس سے پیشانی مبارک سے خون بہہ پڑا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعے کے کچھ ہی منٹوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کو ایک خاتون نے جو کہ اسی قبیلے کی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے حضرت حمزہ کو اطلاع کی کہ تم تو شکار پر نکلے ہوئے ہو اور بھتیجے کے ساتھ تمہارے یہ سلوک ہو رہا ہے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اب اس خبیث کی جرت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب یہ راستوں سے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیے اس نے، پہلے تو کوئی کمی کی نہیں تھی، لہٰذا اسی حالت میں کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے، تیر اور کمان ہاتھ میں ہے، اور ابو جہل کا پتہ پوچھا کہاں ہے اس وقت، انہوں نے کہا کہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ کے صحن میں۔ وہاں پر پہنچے ہیں اور گریبان سے پکڑ کے اس کو اٹھایا اور ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی اس کی، اور کمان جو ہے اس کے سر پر ماری، وہ جو کمان جس کے ساتھ شکار کے لیے گئے، اور اس کو کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تیرے یہ ہاتھ جو ہے نا شل کر دوں گا۔ بیچ میں لوگ بچ بچاؤ کے لیے آئے تو تھا تو بڑا چلاک آدمی، شاطر آدمی تھا، تو ان سب کو دور کیا ابو جہل نے اور کہا کہ نہیں، اس میں غلطی میری ہے کہ میں نے آج بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور یہ اس نے سیاستاً کہا، کیونکہ اگر ریزسٹ کرتا مزید تو اور زیادہ ٹھکائی ہونی تھی۔ آپ سمجھ رہے بات؟ انہوں نے کہا یہ، اور پھر مقابلہ حضرت حمزہ سے بنتا نہیں تھا، جسمانی طاقت میں حضرت حمزہ بہت بہترین تھے، انہوں نے کہا اگر میں یہ تھوڑا سا اور اس کو اشتعال دلاؤں گا یہ تو مجھے مار دے گا یہیں پہ، اس لیے اس نے کہا بھائی میری غلطی تھی، لہٰذا اس کو جانے دو معاملہ۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی برکت سے دین اسلام سے متعلق مجھے دل میں نرمی تو تھی، لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو لیکن اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میرے دل میں اتار دیا۔ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا کام کر دیتا ہے وہ بظاہر نیک نظر نہیں آتا، بظاہر کوئی اس کے اعمال بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کو اس کی کوئی ایک ادا ایسی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اور دینی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے۔ یہ دنیا میں بھی یہی ہے، بعض اوقات آدمی ایسا کوئی عمل کر دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوتا، خود بھی وہ کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات۔ تو بالکل ایسے اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، حضرت حمزہ نے اسلام قبول فرما لیا، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی اور اطمینان اور راحت نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی کیفیت میں جب موجود تھے تو حضرت حمزہ کا قبول اسلام ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح تھا۔ اور اس واقعے کے مورخین فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام قبول والا واقعہ پیش آ گیا۔ ان کے واقعے میں کچھ تفصیل ہے، آپ حضرات نے جو سنا ہوگا مشہور واقعہ وہ صحیح ہے کہ ایک دن ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد کو جو ہے آج میں قتل کر دیتا ہوں، اور اس ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، فرمایا کدھر؟ بڑے طیش میں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو مکے میں یہ جو فساد برپا ہے نا، یعنی ان کے لحاظ سے اس کا آج میں خاتمہ ہی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر دوں گا، ساری جڑ ہی ختم ہو جائے گی، یہ روز روز کا فساد۔ اس نے کہا میری بات سنو، ان کو بعد میں ختم کرنا، تجھے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر ہے؟ حضرت فاطمہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کے نکاح میں تھی اور دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو فرمایا کہ اپنی بہن کی پہلے خبر لے لیں، وہ بھی اسلام کو، وہ ویسے ہی غصے میں تھے، طیش میں تھے، تو پہلے انہوں نے کہا ان محمد سے بعد میں نمٹوں گا، پہلے بہن کے گھر گئے۔ بہن کے گھر گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، وہ قرآن مجید ان کو پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی جب آواز سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے، لیکن حضرت عمر کے کانوں میں کچھ پڑھنے کی آواز آئی تو بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ
کچھ نہیں، ہم بس اپنی آپس میں باتیں کر کے میں نے سن لیا. اور بہنوئی کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا خوب سعید بن زید کو. اس دوران بہن آئیں بیچ بچاؤ کے لیے، تو بہن کو تھپڑ مارا تو ان کے رخسار سے خون بہہ پڑا. یہ واقعہ ہو گیا، پھر خود دل میں آئی، اللہ نے بات ڈالی کہ یار یہ کیا، آج بہن پہ ہاتھ اٹھا دیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو کہنے لگے کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ چلو میں کچھ نہیں بولتا. حضرت فاطمہ نے کہا، جو حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ مقدس اوراق ہیں، آپ پہلے غسل فرما لیں اس کے بعد ہاتھ لگا. حضرت عمر پریشان کہ یہ بہن میری جو ہر بات پر لبیک کہنے والی، کہ دین کے معاملے میں اتنی جرت اس میں پیدا ہو گئی. چنانچہ غسل کیا، سورہ طٰہٰ کی آیات جب پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام اتار دی. فرمایا لے کر چلو مجھے محمد کے پاس. اسی حالت میں جو ہے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، روایات کے مطابق دار ارقم میں تھے شاید اس وقت. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ روشن دان ہوتے ہیں، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر. لوگوں نے دیکھا وہ روشن دان سے یا کھڑکی وغیرہ سے کہ عمر ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. وہ تو تلوار لے کر گئے تھے. اب یہ اندر ڈر گئے سارے، یا کہ یار یہ عمر آئے ہیں اور اس حالت میں ہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا، وہ اندر موجود تھے، فرمایا کہ اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو آنے دو، اگر نہیں آیا تو دیکھتا ہوں آج یا میں ختم ہو جاؤں گا یا اس کو میں ختم کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا، حضرت عمر داخل ہوئے، آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے. ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عبادت میں مشغول تھے یا کسی کام میں مصروف تھے. فارغ ہو کر حضرت عمر کو فرمایا کیا تو اب بھی باز نہیں آئے گا؟ اس طریقے سے الفاظ کچھ کہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو آج دین ہی اسلامی قبول کرنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا اور صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی فضا گونج اٹھی. سارے مکے کو پتہ چل گیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. تحقیق کی تو فرمایا کہ عمر نے آج اسلام قبول کر لیا. بس اب کمر ٹوٹ گئی. حضرت عمر نے فوراً جب یہ ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دین آپ کا سچا ہے؟ یعنی یہ مطلب سوال یوں نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین سچا نہیں ہے، لیکن کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. دین سچا تھا تو تبھی تو قبول کیا. فرمایا یا رسول اللہ دین آپ کا سچا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں. فرمایا یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں سچی نہیں ہے؟ فرمایا بالکل. آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ بالکل. فرمایا تو پھر نماز یہاں پر کیوں چھپ چھپ کے؟ آج کے بعد بیت اللہ کے اندر نماز ہوا کرے گی، اور جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے، میں کھڑا ہوں. نماز بیت اللہ میں ہوگی. چنانچہ پہلی دفعہ پوری شان و شوکت کے ساتھ نماز جو بیت اللہ کے صحن میں مسلمانوں نے ادا کرنا شروع کی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا حضور کے اندر اتنی جرت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. شخصیات کا فرق ہوتا ہے. یہ بڑا نازک دور تھا. مکی زندگی حضور کی حکمتوں سے بھرپور تھی. بڑے بڑے اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں مکی زندگی میں حضور کی. یہ جو ہماری موومنٹس ناکام ہو جاتی ہیں نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہماری تحریکیں ناکام ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن وہ پوری اس نہج کو
جس نہج پر ان کے نبی نے کام کیا ہوتا ہے مشکل حالات میں، اس کا مطالعہ صحیح طرح نہیں کرتے. اور اس کی قریب کی، سب سے قریب کی مثال مصر کے اندر صدر مرسی کی ہے. بڑا عظیم انسان تھا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بڑا امت کو ایک خوبصورت شہزادہ عطا فرمایا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے اس میں سبق ہے نا، ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. جس انداز سے انہوں نے کام شروع کیا تھا نا مصر میں، وہ ایکسیلیٹر کچھ زیادہ ہی دبا دیا تھا شروع میں ہی. اور بھائی مصر جو ہے یہ وہ جگہ ہے کہ پچھلے 80-90 سال سے یہودیوں کی سازشوں کا مرکز رہا ہے، اور حسنی مبارک جیسا خبیث آدمی جو ہے اس قوم پر 27-28 سال مسلط رہا. اور اسرائیل برابر میں ہے. آپ خود بتائیں کہ اسرائیل اپنے برابر میں کسی کٹر اسلامی اخوان المسلمین جیسے ذہن رکھنے والوں کی حکومت برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نعوذ باللہ مسجد کے اندر شراب برداشت نہیں کر سکتے نا، اسی طرح اسرائیل اپنے قریب کے اندر، پڑوس کے اندر کیسے ایک اسلامی حکومت برداشت کر سکتا تھا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں. اس وقت بعض لوگوں نے سمجھایا ان کو کہ آپ کی رفتار بہت تیز ہے، تھوڑا دھیما. ابھی آپ کو حکومت ملی ہے. اور اس موقع پر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی ان سے بات کی اور درخواست کی کہ ابھی جو آپ کا اسٹانس ہے نا وہ بہت تیز آپ چل رہے ہیں، تھوڑا سا چلیں، وقت لگے گا. یہی وجہ ہے کہ طیب اردوغان کامیاب ہوا ترکی کے اندر. یہ وہ ترکی ہے جس میں اذان پر پابندی تھی، اور عدنان مینڈرس کو صرف ترک فوج نے اس لیے پھانسی دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اذان جو ہے تو اب جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں ہوا کرے گی، پھانسی دے دی. یہ وہ ترکی تھا. اور آج کا ترکی این تقسیم اسکوائر پر، این تقسیم اسکوائر کر، میں پچھلے سال گیا، این تقسیم اسکوائر پر جو ہے 3 سال کی لڑائی کے بعد طیب اردوغان نے تقسیم اسکوائر پر مسجد بنوائی. یہ وہ اور تقسیم اسکوائر جو ہے یہ سیکولر ترکی کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے مینار پاکستان آئیڈیالوجی کی ایک علامت ہے، اس طرح تقسیم اسکوائر سیکولر ترکی کی علامت ہے. اس کے درمیان عقب کے اندر دل میں مسجد کا تعمیر کرنا ایسا ہے جیسے کسی کے خنجر جو ہے قلب کے اندر گھونپ دیا ہو. لرز اٹھے، پورا ترکی کے سیکولر طبقہ لرز اٹھا، یہ کیا کر دیا اس نے بنایا، لڑا وہ، اور بڑی وہ لڑا اس لیے کہ اس سے 15 سال اس نے محنت کی لوگوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر. تو حضور کی مکی زندگی کا پڑھنا بہت ضروری ہے جب ہم کمزور ہوں. کمزوری کی حالت میں مسلمانوں کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، وہ پوری ایک سائنس ہے. بہرحال بات دور نکل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر کا یہ جو اسلام قبول فرمایا اور یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کو احساس ہو گیا کہ اب یہ جو تشدد کی رائے یہ بھی اب کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ بالکل الٹا نقصان ہو رہا. 7ویں نبوی شروع ہو گئی، یعنی کہ نبوی سال، نبوت کا 7واں سال شروع ہوا. تو مکے کے مشرکین کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. بنی ہاشم سے مراد اور بنی عبد المطلب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آل ابو طالب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اور یہ تمام. اور ان میں سے بعض ابھی تک ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیتے تھے، جیسے حضرت عباس. حضرت عباس نے ابھی تک، حضور کے چچا ہے نا حضرت عباس، لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں کہ کوئی اس کو کچھ کہے گا نہیں. تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، معاشرتی معاشی بائیکاٹ، اکنامیکل اور سوشل بائیکاٹ. چنانچہ شروع ہو گیا بائیکاٹ، اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے جو ہے بڑا سخت وقت گزارا. اور شیب ابو طالب ایک گھاٹی ہے، آج بھی لوگ چلے جاتے ہیں وہاں. شیب ابو طالب کے اندر جو ہے، ابو طالب اس لیے کہ آل ابو طالب، اس کا نام تو کچھ اور ہوگا لیکن شیب ابو طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی. گھاٹی ایک ایسی پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں تو جہاں کوئی یعنی آدمی سکونت اختیار کر سکتا ہے. تو شیب ابو طالب اس لیے کہ وہ ابو طالب کا گھرانہ وہاں نمایاں تھا، تو ان کو وہاں پر محصور کر دیا گیا. نہ کوئی ان سے ملتا تھا، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرتا تھا، نہ کوئی ان کا مال خریدتا تھا، نہ کوئی ان کو مال بیچتا تھا. کیا وقت ہوگا! یعنی آپ اندازہ کریں تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے کہ یہ کھڈا مارکیٹ ہے، اور آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اس کھڈا مارکیٹ میں نہ کوئی آپ کو دودھ دے گا نہ لے گا، نہ کوئی آپ کو راشن دے گا نہ لے گا، نہ کوئی آپ سے پیسے قبول کرے گا، نہ کوئی آپ سے ملے گا. چلتی پھرتی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے. میں صرف ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے پتوں پر گزارا کیا ان ایام کے اندر، پتے کھا کے پیغمبر کے گھرانے نے گزارا کیا. یہ 3 سال وہ، اور 3 سال ہوا، 3 سال. اور یہ معاہدہ کر کے انہوں نے بیت اللہ میں لٹکا دیا کہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب سے مکمل سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ ہے. اب یہ وہ دور تھوڑی تھا کہ یار بندہ جو ہے ذرائع آمد و رفت اتنے تیز ہوں اور آدمی جو ہے دوسرے اسباب اختیار کر سکے. مشکل دور تھا. اور پھر ایک نیا دین تھا جس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے. اور پھر یہ کہ مکے میں تھے بھی کم لوگ اسلام قبول کرنے والے. تو یہ بائیکاٹ 3 سال چلا، یہاں تک کہ 10ویں نبوی آ گئی، یعنی کہ نبوت کا 10واں سال شروع ہو گیا. اور قریش کے کچھ سرداروں کو جو کہ کافر تھے ان کو رحم آ گیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ بچے بلک رہے ہیں ان کے، اور کھانے کو خوراک نہیں ہے، پتوں پر رہ کر گزارا کر رہے ہیں. دیکھو نا، کفار میں بھی کچھ نیک دل لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ دین اسلام نے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے لٹکایا تھا بیت اللہ میں، اس کو دیمک کھا گئی ہے. اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام بچا ہے اور سب کچھ کھا گئی. وہ معاہدہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر کے اندر جو ہے مکڑی کے جالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. بہرحال 10ویں نبوی کو یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے، مشکل حالات اور بھی تھے. 10ویں نبوی کے اندر یہ ابو طالب کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے بھی، یعنی کہ یہ جو ابھی بائیکاٹ ہوا ہے شیب ابو طالب میں، محصوری کے دنوں میں ابو طالب بیمار ہو گئے. اور بیماری طوالت اختیار کر گئی، اور 10ویں نبوی کے اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. لیکن عجیب معاملے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، کیا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. ابو طالب اسلام قبول نہیں کر سکے. ابو طالب کی جب وفات کا وقت، بخاری میں روایت یہی ہے، امت کا ایک بہت قلیل طبقہ وہ اس بات کا موقف رکھتا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن قرآنی آیات سے اور بعض اکثر، بلکہ اگر اکثر سے مراد بھی میں یہ کہوں کہ 99% امت کے مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو طالب جو ہے اسلام قبول نہیں کر سکے. عجیب، اللہ کے کیا فیصلے ہیں. اللہ اکبر، کہ وہ شخص جس نے حضور کی مدد و نصرت میں انتہا کر دی، اور بچپن سے لے کر 8 سال کی عمر سے حضور کو
پرورش بھی کی، حضور کو پالا پوسا، اپنے ساتھ بڑا کیا، پھر نبوت ملنے کے بعد حضور کی چوکیداری کی اور حضور کی حفاظت اور دفاع کیا، خود ایمان سے محروم۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بھی کھڑا ہوا تھا، حضور بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا، چچا ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیامت کے دن جو ہے میں اللہ کے سامنے میں گواہ بنوں گا آپ کے لیے، ایک دفعہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیں۔ بہرحال نہیں کہہ سکے اور جان نکل گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، ما کان لنبی ان یکون لہ، نہیں ما کان لنبی، ابھی اس وقت آیت ذہن میں نہیں ہے، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے مشرکین کے لیے استغفار کرے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی کہ جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت مل جائے، یہ آپ کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو کہتے انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت دے دیں، آپ کے قبضے قدرت میں یہ بات ہے ہی نہیں، آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ بہرحال ابو طالب کا انتقال ہوا اور ایک ہفتے کے بعد، بعض روایات میں 3 مہینے کے بعد، بعض روایات میں 3 دن کے بعد، بہرحال جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے کہنا چاہیے کہ زوجہ مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ اس سال کو 10ویں نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ یہ سال حضور پر بڑا بھاری تھا، بہت زیادہ بھاری تھا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس دنیا سے تشریف لے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانے کے بعد حضور بہت زیادہ ملال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لوگوں نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جب تعزیت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میری وہ زوجہ ہے جس نے مجھے اس وقت نبی مانا جس وقت مجھے نبی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس نے اپنے مال کے خزانے کھول دیے میرے لیے اس وقت جب مجھے مکہ مکرمہ میں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسے میں نے عرض کیا مالدار خاتون تھی، اپنی ساری دولت حضور کے لیے نچھاور فرما دی۔ تو اس سال کو جو ہے عام الحزن کہا گیا۔ 10ویں نبوی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا، سفر طائف فرمایا، اور طائف کے سفر میں یہ اس لیے اختیار فرمایا کہ طائف کا جو علاقہ تھا یا آج بھی ہے، مکہ مکرمہ کے قریب سب سے بڑی آبادی مکے کے بعد طائف کی تھی۔ لوگ بھی خوشحال تھے، متمول لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کا ارادہ فرمایا اور طائف جب تشریف لے کر گئے تو وہ مشہور ہے کہ طائف میں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے تشدد کیا، 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً وہاں مقیم رہے، تو یا بجائے اس کے کہ بات سنتے، طائف کے لوگ مکے سے بھی 10 ہاتھ آگے نکلے اور پیغمبر کو وہ تکلیفیں پہنچائیں، پیغمبر کو وہ تشدد کا نشانہ بنایا براہ راست۔ مکے میں حضور پر براہ راست تشدد کے جو واقعات ہیں بہت کم ہیں، لیکن طائف کے لوگوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10ویں دن طائف سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں طائف سے نکل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لہو لہان ہے اور جوتے مبارک خون سے بھر چکا ہے۔
اور مکہ مکرمہ سے طائف سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر نکلیں تو عتبہ بن ربیعہ ایک کافر تھا، اس کے باغ کے دیوار سے حضور نے ٹیک لگائی آرام کرنے کے لیے۔ اس کو حضور پر رحم آیا، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ یہ انگوروں کا خوشہ دیا اس نے، اور انگوروں کا یہ خوشہ حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ بس صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے حضور سے کوئی بات پوچھی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ فرمایا پورے سفر کے دوران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، ایسی دعا پڑھی کہ آسمان تھرا اٹھا۔ اللہم، اس کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں تیرے سے شکایت کرتا ہوں اپنی ضعیف قوت کی، اپنے کم قوت کی، وقلت حیلتی، اور اپنے اسباب کی کمی کا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو بے رحمی ہے یا اللہ میں تجھ سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ تو آگے لمبی دعا ہے یہ، اور یہ دعا مناجات مقبول میں بھی منقول ہے، پوری لمبی دعا ہے، اس کے الفاظ بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ آسمانوں تک پہنچی ہے اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، میرے ساتھ آیا ہے، اس کو حکم فرمائیں، جو حکم فرمائیں گے یہ کرے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان میں مسل کے رکھ دوں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی بات پر عمل کرو، آپ حکم فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحمت سے لبریز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو کوئی کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہیں کرنا، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قریب زرقہ نامی مقام پر پہنچے ہیں، مکے سے قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کے ایک گروپ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ جنات کا یہ 7 جن تھے، 6 یا 7، اور حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام انہوں نے قبول فرمایا۔ وہ مقام آج وہاں موجود ہے جہاں مسجد الجن ہے، مسجد الحرام سے تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر بنتا ہے شاید۔ تو مسجد الجن جہاں موجود ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ اکبر، کہ یعنی مفہوم آیت کا یہ ہے کہ فرشتوں میں سے ایک گروپ وہاں سے گزرا تو انہوں نے کہا یہ کون سا کلام ہے جو ایک شخص پڑھ رہا ہے، کون ہے یہ؟ اس واقعے کو، اور سورۃ الجن اسی واقعے کے مناسبت سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں نبوی کو وہاں، یہ سارے واقعات جو پیش آ رہے ہیں 10ویں نبوی کے واقعات، یعنی نبوت کے 10ویں سال کے واقعات۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ جو سوشل بائیکاٹ تھا شیب ابی طالب کا وہ ختم ہوا، ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ طائف کا سفر پیش آیا اور واپسی پر جنات کے ایک حلقے نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ ابتدائی جنات تھے جن کی وجہ سے جنوں میں آج جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب انہی کی برکات سے۔ چنانچہ جنات کا جو تصور ہے یہ کوئی تصوراتی مخلوق نہیں ہے، حقیقی مخلوق ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس لوٹے ہیں، لیکن بہت غمگین لوٹے ہیں، اور طائف کے سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری طور پر اس وقت کوئی امداد یا کوئی فتح کی صورت نظر نہیں آئی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی